بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں جو کہ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی اس کتاب کے سلسلے وار دروس کی آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ اس طرح: باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ یہ ایک باب، ایک مسئلہ جس کا ذکر شیخ الاسلام نے کیا اپنی کتاب میں، اور اس مسئلے کا نام اس طرح ہے کہ من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جس نے توحید کی تحقیق یعنی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا۔ جس شخص نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، دخل الجنت بغیر حساب، تو وہ شخص جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس مسئلے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر توحید کسی شخص کے اندر پائی گئی اور توحید کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا ہو، یعنی کامل مکمل توحید ہو، توحید کا اعلیٰ درجے کو پہنچا ہو، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر حساب، بغیر حساب کے، کیونکہ جنت کا داخلہ اگر دیکھا جائے تو 3 قسموں کا ہے۔ غالباً اس پر بات گزر چکی ہے یا اشارتاً یہ بات آئی تھی کہ جنت میں داخل ہونا یا دخول جنت، اس کی 3 قسمیں ہو سکتی، 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں داخلے کا ہے۔ نہ ہی اس سے کوئی حساب و کتاب ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی عذاب دیا جائے گا۔ میدان محشر میں ڈائریکٹ اسے کیا ہے، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں داخلے کا ہے۔ اور ہر ایک کو یہ حاصل نہیں، یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں جنہیں یہ چیز کیا ہے، نصیب ہوگی۔ ایک دوسرا درجہ جنت میں داخلے کا یہ ہے کہ جنت میں داخل کیا جائے گا، حساب ہوگا، اس کا حساب و کتاب، لیکن سزا نہیں دی جائے گی، عذاب نہیں دیا جائے گا اسے، اور اسے اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلا یہ ہے کہ جنت میں بغیر حساب و کتاب، بغیر عذاب کے داخل کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حساب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، سوال اس سے کیا جائے گا، لیکن اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت درگزر کا معاملہ فرمائے گا اور اسے کیا ہے، جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کا ذکر یہ ہے، بعض روایات میں آتا بھی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس کے گناہوں کا اور اس کے اعمالوں کا اقرار کروائے گا۔ وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ اقرار کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، جاؤ میں تمہیں کیا ہے، معاف کر دیتا ہوں، تمہاری مغفرت فرما دی جاتی ہے، تمہیں تمہارے گناہوں کا کوئی سزا نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ جس کے ساتھ چاہے اس طرح کا معاملہ بھی کیا ہے، فرما سکتا ہے۔ ایک تیسرا درجہ جنت میں داخلے کا یہ ہے، جنت میں داخل کیا جائے گا عذاب کے بعد، یعنی بندہ مومن، حساب و کتاب اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے گناہوں کی اسے کیا ہے، سزا دی جائے گی۔ سزا پوری کرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں اور 3 درجات پائے جاتے ہیں جنت میں داخلے کا۔ اب ادھر جب مؤلف نے فرمایا کہ جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ کہ من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب،
جس شخص نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر حساب کے، مطلب یہ بغیر حساب و کتاب اور بغیر کسی سزا کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ جنت میں داخلے کا کیا ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو، ہمارے والدین کو، سبوں کو کیا ہے اس درجے سے کیا ہے نوازے، اور ہمیں یہ چیز کیا ہے نصیب فرمائے کہ جنت میں ہمیں داخل کر دیا جائے بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب الہی کے۔ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر توحید اعلیٰ درجے کی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، تب جا کر کے یہ چیز کیا ہے نصیب ہوگی، ورنہ اگر توحید اعلیٰ درجے کی نہیں، توحید کے تقاضوں میں کمی رہ جاتی ہے تو شاید یہ درجہ کیا ہے ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے چند نصوص کا ذکر فرمایا، قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ، اور اسی طرح ایک اثر، ایک قصہ، ایک حدیث جو کہ صحیحین میں موجود ہے، بخاری مسلم میں، اس کا ذکر کیا۔ اور ان تینوں نصوص کے ذریعے، یعنی یہ دونوں قرآنی آیتیں اور حدیث نبوی، اس کے ذریعے یہ بتانا چاہا کہ جنت میں داخلہ بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے کیسے بندہ اس چیز کو حاصل کرے، اس درجے تک پہنچے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ اور ابراہیم کون؟ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص دین اور ایسی دعوت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی جو کہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے انہوں نے بلایا، اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو کیا ہے روکا۔ اور یہ دین حنیف یہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ جو حاصل ہوا، یہ صرف اور صرف توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے پر یہ درجہ حاصل ہوا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی 4 خوبیوں کا ذکر فرمایا کہ جن 4 خوبیوں کے بنا پر اللہ نے انہیں یہ ایک اعلیٰ درجہ مقام فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ کا ادھر ذکر کرنا، اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس آیت پر غور کریں اور ان صفات کو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو بیان کی گئی ہیں، ان صفات کو ہم اپنائیں، تب جا کر کے توحید کے تقاضے ہمارے اندر کیا ہے پورے پائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے قانت تھے، حنیف تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ 4 خوبیاں۔ پہلی خوبی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم امت تھے۔ امت کے کئی معنی عربی زبان میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اہم معنی جو ادھر مراد ہے وہ یہ، امت سے مراد یہ کہ انسان کسی معاملے میں بہت زیادہ، خاص طور پر کسی اچھے کام میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے اور بہت زیادہ اس میں حصہ لے، یہاں تک کہ لوگ اسے اس کام کے بنا پر کیا ہے پہچاننے لگیں، لوگ اس کی اقتدا کریں، لوگ اسے اپنا نمونہ بنائیں، تو ایسے شخص کو امت کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم ایک امت تھے، یعنی امام تھے، پیشوا تھے۔ کس معاملے میں؟ کہ ان کے اندر صبر اور یقین پایا گیا۔ صبر یعنی اللہ تبارک و تعالی کی راہ پر چلنے کے لیے جو دشواری پیش آتی تھی، جو مشکلات پیش آتی تھی، اس معاملے میں انہوں نے کیا ہے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا،
دعوت دین دینے میں انہوں نے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، ڈٹے رہے، اور اسی طرح یقین ان کے اندر پایا گیا، اللہ پر یقین، یوم آخرت پر یقین، دین کے حق ہونے پر یقین، اور یہ صبر کا اعلیٰ درجہ اور یقین کے اعلیٰ درجے کے ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اور اتنا زیادہ ان کے اندر صبر اور یقین کہ وہ اس معاملے میں امام سمجھے گے، کہ جو لوگ ان کی کیا ہے اقتدا کریں اور لوگ ان کی پیروی کریں، لوگ انہیں اپنا نمونہ بنائیں۔ تو یہ پہلی خوبی ہے جس خوبی کو حاصل کرنا ہے، اور یہ یعنی ہر ایک کے اندر یہ جذبہ شوق پایا جانا چاہیے کہ وہ امام بنے، یعنی خوب زیادہ وہ خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھے کام کرنے میں کیا ہے محنت کرے، اور اس کے اعلیٰ درجے تک کیا ہے پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی عمل ابراہیم علیہ السلام کا اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام اور صالحین کے یہاں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے۔ دوسری چیز قانتا للہ، قانتا للہ مطلب یہ کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور طاعت کیا کرتے تھے، ہمیشگی پائی گئی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں ہمیشگی پائی گئی، ہمیشہ اسی میں وہ رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کبھی انہوں نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا یا اللہ کی طاعت انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہمیشہ خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہے۔ یہ مطلب ہے قانتا للہ۔ آگے ایک دوسری خوبی وہ یہ حنیفاً، ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں کہ کسی معاملے سے مائل ہونا، ایک کنارے ہو جانا، اس چیز کو سے اپنے آپ کو بچانا اور ایک کنارے ہو جانا۔ تو ابراہیم حنیف کس معاملے میں حنیف؟ شرک کو لے کر کے، شرک سے بالکل کیا ہے درکنار تھے، وہ ایک کنار تھے، ایک کنارے رہا کرتے تھے، شرک کے قریب تک کیا ہے نہیں جاتے تھے۔ ایک تو ہے شرک، اور دوسری چیز ہے شرک کے قریب تک بھی ابراہیم علیہ السلام کیا ہے نہیں گئے، بلکہ اس سے بالکل کیا ہے دور رہے۔ اللہ کے طرف جھکاؤ میلان، اللہ کے طرف جھکاؤ میلان، اور شرک سے کنارہ کشی انہوں نے کیا ہے اختیار کی۔ یہ حنیف کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو یہ تیسری خوبی ہوگی۔ چوتھی خوبی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم مشرکین، اہل شرک میں سے نہیں تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل شرک سے علیحدہ کرے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب براءت کا اظہار کرے، کہ ہم مشرکین کی عقیدت سے براءت، بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اعمال، ان کے اقوال سے میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، تب جا کر کے بندہ مشرکین سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکے گا۔ تو ابراہیم کے بارے میں فرمایا اللہ نے لم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ چار خوبی، پہلی خوبی ابراہیم امت، دوسری خوبی قانتا للہ، تیسری خوبی حنیفاً، اور چوتھی خوبی وہ یہ کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ چار خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان چار خوبیوں کا ذکر جو فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم کو جو یہ ایک اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہوا انبیاء کرام میں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، قانتا للہ تھے، حنیفاً تھے، اور اسی طرح لم یکن من المشرکین۔ تو اس آیت کا ادھر ذکر کرنا اس مسئلے کے تحت، اس موضوع کے تحت، مقصد یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کا، کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنائیں، امت بننے کی کوشش کریں، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ کوشش ہمارے اندر پائی جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، طاعت ہمیشہ کریں، خشوع خضوع کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ نماز پڑھیں تو خشوع خضوع اس کے اندر پایا جائے، روزہ ہے، حج ہے، تمام عبادتوں میں اطاعت میں۔ تیسری چیز حنیفاً، اور چوتھی چیز لم یکن من المشرکین۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کا ذکر اس موقع پر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں
اپنے سچے ایمان والے بندوں کی صفات کا جب ذکر کیا، ان صفات میں سے ایک یہ صفت بھی ہے. فرمایا اللہ نے والذین هم بربهم لا یشرکون، ایمان والے سچے بندے وہ ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی ایمان والے خاص بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے معاملے میں اعلیٰ درجہ نصیب کیا، ان کی اہم خوبیاں ہیں. ان اہم خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. اور ادھر غور کریے، لا یشرکون آیا ہے. لا یشرکون اس میں نفی ہے، یعنی انکار کرنا، لا نفی ہے، اور لا فعل مضارع کے ساتھ ہے، فعل مضارع کے ساتھ ہے. اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ضابطہ ہے جو اہل نحو بیان کرتے ہیں کہ اگر نفی کو فعل مضارع کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یعنی یشرکون جیسے فعل مضارع ہے، تو اس کا مفہوم عام مفہوم ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہی نہیں، چھوٹا سا چھوٹا شرک کیوں نہ ہو اس کا بھی ارتکاب وہ نہیں کرتے. خالص موحد، ان کا عقیدہ شرک سے، چاہے وہ شرک اکبر ہو شرک اصغر ہو، ہر چیز سے کیا ہے، ہر قسم کے شرک سے ان کا عقیدہ، ان کا توحید کیا ہے، پاک صاف ہے. یہ مطلب ہے والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ مخلص ایمان والے ان کی ایک اہم صفت یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. شریک سے مراد اور شرک سے مراد ادھر شرک اصغر بھی ہے، جیسے کہ ریاکاری ہے، دکھاوا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح شرک اکبر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. تو اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان والے اور ایمان والوں میں جو سب سے مخلص اور سچے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی مختلف اور بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسرا نص جو کہ حدیث نبوی ہے، صحیحین کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اور اس کے الفاظ پر غور و فکر کرنا بے حد کیا ہے ضروری ہے. اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے عبرت اور سبق پائے جاتے ہیں. حدیث کے راوی حضرت حسین ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ ہیں. حسین یہ حسین یعنی سین سے نہیں صاد سے ہے. حسین ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ، اور یہ ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس میں تھا. حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں جو کہ یہ صحابی ہیں، اور عفواً صحابی تابعی ہیں، اور تابعین میں سے علماء میں شمار ہیں. یعنی تابعین میں جو علماء تھے، علماء تابعین، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حسین ابن عبد الرحمن کا. فرماتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا ان کی مجلس میں، اور سعید ابن جبیر کا بھی شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگردوں میں ہیں. اور ان کی وفات حجاج ابن یوسف کے قتل سے ہوئی. حجاج ابن یوسف نے کیا ہے ان کا قتل کرایا، اور ان کی کیا ہے اس موقع پر کیا ہے وفات ہوئی. فرماتے ہیں حسین ابن عبد الرحمن کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس تھا. سعید نے کہا، یعنی حضرت سعید ابن جبیر نے کہا، ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تم میں سے کس شخص نے اس ستارے کو دیکھا جس ستارے تم میں سے کس نے، یعنی گزری ہوئی رات کو تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا، اس تارے کو دیکھا جو گر رہا تھا. کیونکہ جو آسمان میں ستارے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حکمت کے لیے رکھا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ آسمان کے لیے زینت ہے، اور اسی طرح رجوما للشیاطین،
اور شیطانوں کو انہی ستاروں سے کیا ہے مارا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ اور بھی مختلف حکمتیں ہیں اس سے، کیا ہے ستاروں سے لوگ راستہ معلوم کیا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں۔ تو فرمایا حضرت سعید ابن جبیر نے سوال کیا حضرت حسین ابن عبد الرحمن سے اور دیگر اپنے ساتھیوں سے جو مجلس میں موجود تھے، ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تم میں سے کس شخص نے اس تارے کو، اس ستارے کو دیکھا جو کل والی رات گر رہا تھا یا گر گیا زمین پر آسمان سے؟ تو حسین ابن عبد الرحمن نے کہا انا، جواب دیا کہ ہاں میں نے اس ستارے کو دیکھا تھا۔ پھر حسین ابن عبد الرحمن نے کہا لیکن میں اس وقت نماز میں نہیں تھا، یعنی ستارہ گر رہا ہے، وہ رات کا وقت ہے، اور حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے اس منظر کو دیکھا لیکن یاد رہے کہ میں اس وقت نماز میں نہیں تھا۔ یعنی آخر کار حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے یہ اس طرح کا انکار کیوں کیا کہ میں نماز میں نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہی ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں، کیونکہ رات کا جو وقت ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کا، وہ رات کے کچھ نہ کچھ حصے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے اس منظر کو دیکھا جو رات کو ستارہ گرا، تو کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر نہ جائے کہ حسین اس وقت شاید جا کر عبادت کر رہے تھے، اس لیے کیا ہے یہ منظر ان کو دیکھنا نصیب ہوا، تو کہیں پر کوئی دکھاوا، ریاکاری یا لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے اس اشکال کو دور کرنا چاہا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا، اس تارے کو دیکھا جو گزری ہوئی رات کو گر رہا ہے؟ حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے کہا میں نے دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اس وقت نماز میں نہیں تھا بلکہ کسی اور کام میں مشغول تھا۔ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، مجھے کسی چیز نے اس وقت ڈس لیا تھا، یعنی کسی زہریلے چیز نے، جیسے کہ سانپ ہوتا ہے، بچھو ہوتا ہے، یا کوئی اور کیڑا ہو، اس نے مجھے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس قسم کا موذی جانور، موذی چیز اگر ڈس لے تو تکلیف میں پڑ جاتا ہے آدمی، تو شاید اسی کی درد کے بنا پر کیا ہے وہ اس وقت کیا ہے جاگ رہے تھے۔ آگے فرمایا انہوں نے کہ سعید ابن جبیر نے کہا فما صنعت، اگر معاملہ اس طرح ہے کہ تم اس وقت جاگ رہے تھے اور تمہیں کسی چیز نے ڈس لیا تھا، تو تم نے اس موقع پر کیا کیا؟ تو حسین ابن عبد الرحمن نے جواب دیا ارتقیت، ایک دوسری روایت میں استرقیت، میں نے رقیہ کیا، اور دوسری روایت کے مطابق میں نے رقیہ کروایا، دم کروایا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا فما حملک علی ذلک، تم نے کس لیے ایسے کیا، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم رقیہ کروا لو یا رقیہ خود کر لو؟ مطلب ہے کہ کیا اس عمل کی کوئی دلیل پائی جاتی ہے، یا کہ تم نے یوں ہی ایسے ہی تم نے جو ہے کر لیا؟ دیکھیے ہمارے سلف کتنا زیادہ حریص تھے کہ کوئی عمل اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی کوئی مشروع ہونے کی دلیل نہ ہو، حالانکہ علاج ہے۔ تو پوچھا انہوں نے تم نے دم کیوں کیا، یا دم کیوں کروایا، تم نے دم کیوں طلب کیا، رقیہ، کیا اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ تو حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ جی ہاں، ایک حدیث جس کی روایت حضرت شعبی رحمہ اللہ نے ہمیں کی۔ تو پھر اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا سعید بن جبیر نے وہ کیا حدیث ہے؟ تو حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ بریدہ ابن الحصیب نے کہا کہ لا رقیۃ الا من عین او حمہ، کہ رقیہ نہیں ہے مگر صرف دو بیماریوں کو لے کر کے، ایک ہے نظر بد، نظر کو نظر ہٹانے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے، اور حمہ اسی طرح اگر کوئی موذی چیز ڈس لے، بچھو ہے، سانپ وغیرہ ہے، اگر اس قسم کی چیز میں ڈس لے، کاٹ لے، تب کیا ہے دم کیا جائے۔ تو یہ ان کا ثبوت تھا اور یہ دلیل تھی جس پر کیا ہے انہوں نے عمل کیا۔ اب اس کے بعد سعید بن جبیر نے کہا قد احسن من انتہى الى ما سمع،
اس شخص نے بہت اچھا کیا عمل جو اس نے سنا اسی پر عمل کیا. مطلب یہ کہ تم نے یہ حدیث سنی اور تم نے اس پر عمل کر لیا، یہ بہت ہی خوب تمہارا کیا ہے، اچھا عمل، اچھا کردار رہا. سعید ابن جبیر نے آگے فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا. کیا روایت کرتے ہوئے سنا سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، عرضت علی الامم، میرے سامنے کچھ امتیں پیش کی گئیں، یعنی میں نے کچھ امتوں کو دیکھا، یعنی صرف میری امت نہیں، امت محمدیہ، بلکہ جو گزری ہوئی امتیں ہیں. اور یہ کب دیکھا، اس کی مختلف یعنی تفسیر اور وضاحت اہل علم بیان کرتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ معراج والی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ کیا ہے دکھایا گیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا ہے یہ زیارت کی کرائی گئی ہو. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سامنے کچھ امتیں کیا ہے پیش کی گئی. تو دیکھا میں نے ایک نبی ہے، اس کے ساتھ چند لوگ ہیں. حدیث میں لفظ ہے الرہط. الرہط عربی زبان میں کہتے ہیں 10 سے کم افراد، یعنی زیادہ افراد لیکن 10 تک نہ پہنچے ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ رہط جیسی جماعت ہے، یعنی 10 سے کم، 10 کے لگ بھگ کیا ہے افراد اس کی پیروی کرنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے تھے. اور اسی طرح میں نے کچھ انبیاء کرام کو دیکھا جن کے ساتھ ایک مرد یا 2 مرد زیادہ ان کو ماننے والے تھے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جس پر کسی نے ایمان نہیں لایا تھا. اللہ نے نبوت رسالت لے کر کے بھیجا لیکن کسی نے بھی اس پر ایمان نہیں لایا، وہ تنہا میدان محشر میں حاصل ہوا. یعنی غور کریے، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ان پر کسی نے ایمان نہیں لایا. کچھ ایسے نبی رسول اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 یا 2 لوگ ان کے ساتھ، اور کچھ ایسے انبیاء جن کے ساتھ رہط جیسی جماعت، یعنی 10 تک کی جماعت ہے، 10 کے لگ بھگ ہے. اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ یہ کہ حق پہچاننے کا معیار یا کسی داعی، کسی عالم کو صحیح سمجھنے کا معیار یہ نہیں کہ اس کی مجلس میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں یا اس کو سننے والے کتنے ہیں، یہ معیار نہیں ہے. بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ شخص جو دین کی بات بیان کر رہا ہے اس کی باتوں کو کتاب و سنت پر تولا جائے. اگر کتاب و سنت کے موافق ہے تو ہم بھی کیا ہے اس کی باتوں کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر کتاب و سنت پر تولنے کے بعد اس کی باتیں اس کے مخالف ہیں تو کبھی یہ بات نہ کہیں کہ بھائی اتنی زیادہ پبلک اس کے ساتھ ہے، اتنا بڑا مجمع اس کے ساتھ ہے. اس غلط فہمی میں لوگ مبتلا نہ رہیں، کیونکہ اگر یہی حق کا معیار ہوتا کہ بڑی تعداد کسی کے ساتھ ہو جائے تو یہ چیز تو انبیاء کرام کو حاصل ہوتی. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کچھ نبی ایسے جن کے ساتھ زیادہ 10 لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ 1 یا 2 لوگ حاضر ہوئے، اور بعض انبیاء ایسے ہیں، کچھ ایسے نبی نظر آیا، ایک ایسے نبی نظر آیا جس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، وہ تنہا قیامت والے دن کیا ہے، وہ تنہا کیا حاضر ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دیر میں ایک بڑی جماعت میرے سامنے آئی تو میں خوش ہو گیا کہ شاید یہ میری امت ہے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت نہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امتی ہیں. فرماتے ہیں اب اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس بڑی جماعت سے بھی کئی گنا بڑی جماعت نظر آئی. تب اس وقت مجھے کہا گیا کہ اے محمد یہ تیری امت ہے. آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارا موضوع ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی فرشتے نے کہ یہ تمہاری امت ہے اور تمہاری امت میں 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. تمہاری امت کی اتنی بڑی تعداد، ان میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں تمہاری امت میں سے جو روز قیامت جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میری امت میں سے کتنے 70,000 افراد 70,000
70,000 افراد جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل کر دیے جائیں گے. اور یہ کون سا درجہ ہے جنت میں داخلے کا؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اتنے کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے اور رخصت ہو گئے. صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی کیا خوبیاں تھی، تاکہ ہم بھی ان خوبیوں کو حاصل کریں، ان جیسے اعمال کریں اور ہم ان میں شامل ہو جائیں 70,000 میں سے جو بغیر حساب بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دی جائیں گے. تو کسی نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں حاصل ہوئی، نصیب ہوئی، یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لائے اللہ کے رسول پر اور ان کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی، صحابہ کرام. اور بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی، یعنی اسلام کی حالت میں ہوئی اور اپنی زندگی میں انہوں نے کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو اپنی زندگی میں شریک نہیں ٹھہرایا. کچھ لوگوں نے کچھ اور بات کہی اور کچھ لوگوں نے کچھ اور بات کہی، ایسے تبصرہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکل کر کے آگے ان کے درمیان، اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ آپس میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 3 اہم خوبیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 70,000 میری امت میں سے جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے. ان کے اندر یہ 3 اہم خوبیاں، اور یہ 3 خوبیوں کا کیا نتیجہ، کس بنیاد پر یہ 3 خوبیاں ہیں، اس چوتھی چیز کا بھی اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا. نمبر 1، لا یسترقون، وہ کسی سے رقیہ نہیں کرواتے، دم نہیں کرواتے. ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگواتے. ولا یتطیرون، اور اسی طرح وہ فال نہیں نکالتے. وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. پہلی بات ہے کہ لا یسترقون، وہ دم نہیں کرواتے. 2 چیزیں ہیں میرے بھائیو ادھر، ایک تو ہے دم کرنا، رقیہ کرنا، اور ایک ہے کسی دوسرے سے رقیہ کروانا. تو جہاں تک انسان اپنا علاج اپنے سے کرے، رقیہ خود سے کرے، اس سے کچھ تکلیف ہے تو وہ رقیہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مسنون مستحب اچھا عمل ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے کسی دوسرے سے رقیہ کروانا، یہ توحید میں خلل تو نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ توحید کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے سے کیا یہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے. کیونکہ جب بندہ کسی سے رقیہ طلب کرتا ہے کہ تم مجھے رقیہ کرو، مجھے دم کرو، تو گویا کہ وہ اپنی محتاجگی، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے دوسرے کے سامنے کیا ہے وہ پیش کر رہا ہے، دوسرے سے مطالبہ کر رہا ہے. تو اسی لیے اپنی بیماری کا دم رقیہ انسان خود سے کرے. سورہ الفاتحہ یاد ہے اسے، تینوں آخری قل ہے، کچھ نہیں اگر نہیں یاد ہے کم از کم قرآن پڑھنا تو آئے گا اسے، تو قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اور اسی سے کیا ہے اپنے بدن کا کیا ہے اپنے آپ کا علاج اپنا دم کرے. تو دوسرے سے وہ رقیہ نہیں کرواتے، بلکہ کبھی ضرورت ہے تو اپنے سے خود سے رقیہ کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کی کوئی زیارت کے لیے آیا تو کسی نے خود آپ کو رقیہ کر دیا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس موقع پر آپ خود اس سے طلب کریں کہ تم مجھے رقیہ کرو، تو یہ توحید کے یعنی اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے کیا ہے یہ چیز کیا ہے رکاوٹ بن سکتی ہے اس میں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے یہ جو 70,000 جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب کے، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ لا یسترقون، وہ کسی سے رقیہ نہیں کرواتے، رقیہ کسی سے طلب نہیں کرتے، کسی سے دم نہیں کرواتے، خود کرتے ہیں اپنے سے لیکن کسی سے طلب نہیں کرتے. نمبر 2، ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگواتے. داغ میں اس کے بارے میں اس طرح سمجھاؤں کہ پچھلے زمانوں میں چیز پائی جاتی تھی کہ علاج معالجے کے لیے بدن پر کیا ہے کچھ نہ کچھ یعنی گرم چیز یعنی گرما کر کے لوہا وغیرہ پیتل وہ داغ لگایا جاتا تھا تاکہ وہ زخم یا وہ ادھر جو کچھ ہے یعنی مرض ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ رہا، آج بھی اس کی جو ہے دوسری شکلیں پائی جاتی ہوں گی.
تو یہ بھی نہیں کرتے وہ، ولا یکتبون، کیونکہ اس میں کیا ہے، یعنی بدن کو ایذا تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح علاج کرنا کہ جس سے بدن کو ایذا تکلیف پہنچے تو اس سے انسان گریز کرے. ہاں اگر اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے یہی تب کر سکتا ہے، ورنہ اس علاج کے علاوہ کوئی اور علاج ہے جس میں تکلیف کم ہو تو بہتر ہے کہ وہ علاج اپنائیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے ولا یکتبون، وہ داغ نہیں لگواتے، ولا یتطیرون، اور ان کے اندر بدشگونی اور فعال نہیں پایا جاتا. بدشگونی یتطیرون طیر سے ہے، انشاءاللہ تفصیلاً اس پر بات آئے گی، لیکن ادھر اشارہ کر دیا جائے طیر کہتے ہیں پرندے کو. تو پرانے زمانوں میں آج بھی شاید پایا جاتا ہے، پرندہ اگر دائیں جانب اڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے خیر ہے، اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فلاں کام میں کیا ہے، شر ہے. تو لا یتطیرون، وہ اس قسم کا معاملہ بھی نہیں کرتے ہیں نصیب یا قسمت معلوم کرنے کے لیے، غیب معلوم کرنے کے لیے. یہ تین خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور کیا ہے ان کا معاملہ، وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ وہ اپنے رب، اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، یعنی پورا مکمل اعلیٰ درجے کا توکل اور بھروسہ ان کے اندر پایا جائے. اللہ کے توکل میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے. بیمار ہیں تو بجائے اس کے دوسرے سے رقیہ طلب کریں، وہ خود اپنا رقیہ کرتے ہیں، گویا کہ اللہ سے دعا، مگر یہ توکل کا حصہ ہے. اسی طرح کوئی اور مرض ہے تو خود اپنا علاج کراتے ہیں، یا اگر یعنی نہیں معلوم ہے کسی بندے کو یعنی دوائی وغیرہ تو یہ بات الگ ہے، معلوم کسی سے طلب کر لے. ورنہ جہاں تک رقیہ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بہت ہی آسان سہل ہے، ہر مسلمان اسے کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی مخصوص فن، کوئی مخصوص اس کا طریقہ پایا جاتا ہے. تو یہ چند خوبیاں ہیں جن خوبیوں کے بنا پر کیا ہے، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے. اور بغیر حساب بغیر عذاب کے داخل کیے گئے، یہ کیا مطلب ہے، یہ توحید کے اعلیٰ درجے پر ہے. اپنی محتاجگی، اپنی ضرورت جو خود انسان پورا کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے کیا ہے وہ بیان نہیں کرتا، دوسروں سے اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے کوشش، بلکہ اپنے سے دور کرتا ہے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے. جب یہ درجہ توحید کا پایا جائے گا، توحید کے تقاضوں کو پورا ہوگا، تب جا کر کے انسان کو یہ چیز حاصل ہوگی کہ جنت میں بغیر حساب اور کتاب کی کیا، بغیر حساب و کتاب عذاب کی کیا ہے داخل کر دیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جو حدیث ہے جس میں 70,000 کا ذکر کی، صرف 70,000 ہیں یا کہ اور زیادہ ہو سکتے ہیں اور کمی ہے. روایت میں آتا ہے، بعض روایات میں اسی حدیث کی اور بھی روایت ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے، 70,000 تمہاری امت میں سے بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کے داخل کر دیے جائیں گے جنت میں، تو میں نے اپنے رب سے مزید اور طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ صرف 70,000 نہیں بلکہ اور مجھے نصیب کر، میرے امت میں سے اور بڑی تعداد ہو اور زیادہ تعداد ہو. تو جواب میں کہا گیا کہ ہر 70,000 کے ساتھ، یعنی جو 70,000 ہے، ان 70,000 کے ساتھ مزید اور 70,000. ایک دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 کے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000، یعنی 70,000 میں کتنے ہزار پائے جائیں گے، اس کا حساب کریے گا آپ لوگ. تو 70,000 میں جتنے ہزار ہیں، 70,000 ہے پورا، ہر 1,000 کے ساتھ مزید اور 70,000. یہ گنتی اللہ کے رسول نے جو ہے بعض روایات میں ذکر فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب سے کہا استزدت ربی، روایت میں آتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے مزید اور طلب کیا، اے اللہ تعالیٰ صرف 70,000 نہیں بلکہ اور امت ایسی اور افراد میری امت کے ایسے ہوں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کے داخل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا کہ ہر 70,000 کے ہر 1,000 کے ساتھ کیا ہے مزید، اور کیا ہے 70,000 تمہاری امت میں سے ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے کیا ہے داخل اور بغیر عذاب کیا ہے داخل کر دیے جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے، اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ توحید کے تقاضوں کو جب بندہ پورا کرے گا تب جا کر کے اس سے یہ چیز کیا ہے حاصل ہوگی. اور اسے غور کریے، نبی کی شفقت اور اپنی امت پہ کتنا مہربان ہے یہ نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ تمہارا ٹائم ہے عبد الرحیم بھائی؟ جی ہے نا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا نبی کے بارے میں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے حریص علیکم، جو تمہارے فائدے کے لیے بہت ہی زیادہ حریص ہے، اور تمہارے لیے جو مشقت کی چیز ہے، تمہارے لیے جو مناسب نہیں ہے، وہ اس چیز کو دور کرنا یہ نبی کی کوشش ہے، محنت ہے. اسی
کا ایک اہم مثال ادھر یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ 70,000 تمہاری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیے جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امت کی خیر خواہی اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مزید اور زیادہ کیا ہے طلب کیا. یہ اس پر ہمیں کیا ہے یعنی نبی کا کیا ہے شکر، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کیا ہے شکر ادا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ بات بیان کر دی تو اسی مجلس میں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام عکاشہ ابن محصن تھا رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول ذرا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں، میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں، جو 70,000 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ انت منہم، اے عکاشہ تم انہی میں سے ہو، تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا. تو گویا کہ ادھر یہ بات ثابت ہو رہی کہ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ جو صحاب رسول ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کیا ہے داخل کر دیے جائیں گے. آگے جب عکاشہ نے یہ بات کہی تو ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے بھی یہی فرمائش کی، یا رسول اللہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں، میرا بے شمار انہی لوگوں میں سے ہو 70,000 جو بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ معاملہ اس طرح ہے کہ عکاشہ سبقت لے گیا اس معاملے میں. یعنی عکاشہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا اس سے، یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں، بلکہ ایک پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عکاشہ نے اس معاملے میں سبقت لے گئی. اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اگر یعنی اس معاملے کو روکتے نہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو سکتے تھے مجلس میں جو اس کے کیا ہے حقدار نہیں ہیں، جنت میں بغیر حساب کتاب بغیر عذاب کی داخل کر دیا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول نے اس سلسلے کو حضرت عکاشہ کے بعد کیا ہے روک دیا، اور یہ کہا کہ جب صحابی دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس کو جواب میں یہ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ عکاشہ نے سبقت لے گئی ہے، اب آگے کیا ہے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو یہ ایک حدیث ہی ظاہر طور پر ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا اور توحید کے اعلیٰ درجے کو پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے لوگوں کو کیا ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کی داخل کر دے گا. اور یقیناً کیا ہے اس درجے تک اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ہے انسان کو اخلاص کی ضرورت ہے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے کیا ہے دعا بھی اس کو کیا ہے کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.